مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں یہ آدھا سچ آپ نے بتا دیا، باقی بھی سچ بتائیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو 9 ستارے کون یوز ہوا اس ٹائم؟ ضیاء صاحب نے پوری مذہبی رنگ دیا اس ملک کو، تو اس میں کون کون اعلیٰ کار بنا؟ جو مولانا کیا کہہ رہے ہیں، مولانا اتنے فرسٹریٹڈ ہوئے کیوں ہیں؟ مذہب کے نام پہ ایک تو آپ کا چہرہ یہاں پہ آیا ہو گیا، بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے. ساتھ میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کل، پرانے جو سیاسی طور پہ مخالف تھے. السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین، آج بات کریں گے ملکی سیاست. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اور ایک سال پہلے جو کچھ اس ملک میں ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بیانیہ تھا، مولانا کے جو بیانات ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کل گزشتہ رات. پرانے جو سیاسی طور پہ مخالف تھے لیکن وہ ایک پیج پہ حلیف دکھائی دے رہے ہیں. مولانا نے ملاقات کی ہے پی ٹی آئی وفد سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار کیا رہا ہے، ان کی پالیٹکس کیسے رہی ہے اور کیسے لوگوں نے ایکٹ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان یہاں پہ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، تقریباً ہر حکومت میں ہی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں فکس کر لیتے ہیں، لیکن ان کی ایک دریدہ خواہش تھی جو پی ڈی ایم حکومت کے دوران پوری نہیں ہوئی، وہ تھی، ہم اکثر اس میں مذاق میں بات کر لیتا ہوں کہ مولانا انصار الاسلام سے تو پروٹوکول لیتے رہے ہیں، گارڈ آف آرڈر لیتے رہے ہیں، لیکن مولانا چاہتے تھے کہ ایوان صدر میں ان کو گارڈ آف آرڈر دیا جائے. ان کی وہ خواہش اس ٹائم پوری نہیں ہوئی، اس ٹائم بھی تھوڑا اوفینڈ نظر آئے، لیکن چلے ان کو گورنرشپ ملی خیبر پختونخوا کی، ان کے قریبی عزیز وہاں گورنر بنے، بیٹے ان کے کابینہ میں شامل ہوئے، تو ایک 16 ماہ جو گورنمنٹ رہی اس کا حصہ رہے. اس سے پہلے بھی جب پی ڈی ایم بنی، اب جو مولانا بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی، بلکہ اس ٹائم وہ ڈی جی نہیں تھے، مولانا یہاں تھوڑا سا غلط کر گئے معاملہ. اس ٹائم تو جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی یہ عہدہ سنبھال چکے تھے 2021 کے مطلب آخری مہینوں میں. ہم نے دیکھا تھا کہ جو تعیناتی تھی، مسئلہ ہی وہاں سے شروع ہوا تھا کہ عمران خان صاحب ریلیز نہیں کرنا چاہ رہے تھے فیض حمید صاحب کو، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی، اور پھر انٹرویو، ساری چیزیں آپ کو سامنے تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن مولانا آپ جو فرما رہے ہیں کہ جناب جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے مل کے پی ڈی ایم بنوائی، تو پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے، پی ڈی ایم کے جو صدر تھے، جن کی صدارت میں اجلاس ہوتے تھے، جنہوں نے چیئر کیا پی ڈی ایم کو، شروع میں پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، اے این پی بھی تھی، بعد میں وہ الگ ہو گئے جو معاملات ہوئے. اچھا، اس ٹائم پی ڈی ایم بننے تک کی اگر بات کی جائے تو مولانا کی بات میں تھوڑا سا اس طرح سے وزن ہے کہ اس ٹائم جو یہ بتا رہے ہیں جو ادارہ ہے اس کی یہی لوگ پوزیشن کے اوپر تھے. لیکن جب پی ڈی ایم نے تھوڑا معاملہ تیزی پکڑی اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس ٹائم جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ نہیں تھے، اپنے جو عہدہ تھا جس پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ مولانا ان پہ بات کر رہے ہیں، اس ٹائم وہ یہاں سے جا چکے تھے، ایک اور جگہ ان کی کور میں ان کی ٹرانسفر ہو چکی تھی. لیکن مولانا جو اب الزام لگا رہے ہیں، چلیں جی ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں، آل دو ڈینائل آ چکا ہے دونوں شخصیات کا، باجوہ صاحب کا بھی اور فیض حمید صاحب کا بھی. لیکن مولانا یہ بتائیں، آپ اس چیز کا جواب دیں سب سے پہلے کہ آج اس بات کو آپ کنفیس کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ آپ نے پی ڈی ایم بنائی تھی اور آپ اس کے صدر بنے تھے. پہلے تو اسی کے اوپر معافی مانگ کے آپ آگے چلیں نا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں، آپ کی سیاست کو اس ملک میں تنقید بھی کی جاتی ہے، ایڈمائر بھی کیا جاتا ہے. میں تو ایک وجہ سے مولانا کی پالیٹکس کو پاکستان میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں. کے پی کی اور بلوچستان جہاں پہ مولانا کی فوٹنگ ہے، وہاں پہ بڑی کہہ لیں کہ انسرجنسی رہی، حالات بڑے خراب رہے افغانستان کی وجہ سے، طالبانائزیشن. مولانا اس سیکٹ کے ہوتے ہوئے بھی مولانا نے خود کو ان سے تھوڑا ڈسٹنس رکھا، اور جہاں پہ ملک میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، قومی املاک پر حملے ہوئے، ایون جو شخصیات پہ حملے ہوئے، مسلح افواج پہ حملے ہوئے، مولانا اس کو کنڈیم کرتے رہے. کہیں نہ کہیں منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی مرحوم جو ہیں، وہ ایک ٹائم پہ انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا جس پہ ان کو اپنی جو ہے جماعت کی پوزیشن اس پہ بھی ان کے لیے مشکلات آئی، تو دوسری مدت کے لیے ان کو منتخب نہیں کیا گیا تھا کہ اپنی فوج شہید اور اس طرح کی جو بات کی تھی وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہیے اسے. تو وہ جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں وہ کہیں کمپرومائزڈ ہو گئے تھے، لیکن مولانا کمپرومائزڈ نہیں ہوئے. وہ اس پوری ٹائم میں اپنی جو اسٹیٹ ہے، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اور پاکستان کی قوم کے ساتھ رہے. اپنا وزن انہوں نے اس طرف ڈالے رکھا. سمیع الحق صاحب مرحوم تھے، ان کی جس طرح سے چیزیں رہیں، ان کے جو بیانات تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں، تو مولانا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن مولانا اب بڑے خائف ہیں کہ حصہ نہیں ملا ان کو اس حکومت میں. لیکن مولانا کے کچھ سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو آپ نے پیچھے پہلے بتا دیا کہ جی اس ٹائم کس نے آپ کو اکٹھا کیا، ایک میز پہ بٹھایا، تو یہ میز پہ آپ یہ آدھا سچ آپ نے بتا دیا، باقی بھی سچ بتائیں کہ پھر آپ پہلے تو یہ مانیں نا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی تھی، آپ اس میں معافی مانگی قوم سے، اور پھر باقی چیزیں بھی بتائیں کہ جو آگے عمران خان صاحب کے خلاف جو ساری سازش جو وہ کہتے ہیں، عمران خان کا جو ایک موقف ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. مطلب کہ اگر وہ سازش ہوئی تھی
تو آپ مولانا اس کے اعلیٰ کار تھے. مطلب آپ اعلیٰ کار کی جو علم تھا اس ٹائم آپ کے ہاتھ میں تھا. ہمیں وہ سارے جلسے جلوس دھرنے ریلیاں یاد ہیں جب آپ یہاں پہ کشمیر ہائی وے پہ ایک بڑا لانگ مارچ لے کے آئے تھے. اس سے پہلے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے جو آپ نے کراچی سے ایک لانگ مارچ لے کے آئے تو مجھے یاد ہے میں سکھر سے لے کے ملتان تک میں نے آپ کو کور کیا تھا. تو اس ٹائم کا جواب دیں کہ اس ٹائم آپ کو پیچھے سے آپ کی ڈوریاں کون ہلا رہا تھا, کیونکہ پاکستان میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے, کوئی نیک نامی نہیں ہے. جو ہمارے جو ملا ہے, جو مولوی حضرات ہیں, علماء کرام ہیں, ان کے لیے کوئی روایت, ان کی پرانی جو تاریخ ہے وہ اچھا نہیں بتاتی نے. شہید ذوالفقار علی بھٹو, 9 ستارے کون یوز ہوا اس ٹائم؟ اب نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. 9 ستاروں میں کون کون شامل تھا جنہوں نے اٹھا کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لگوا دیا تھا؟ اعلیٰ کار کون بنے؟ ضیاء الحق دور میں جو ایک ضیاء صاحب نے پوری مذہبی رنگ دیا اس ملک کو, تو اس میں کون کون اعلیٰ کار بنا سب کو معلوم ہے. ایم ایم اے بنی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اور آپ اور جماعت اسلامی کے امیر جناب سارے دائیں کھڑے ہو کے مشرف صاحب کے ساتھ گروپ فوٹو آج بھی آپ کا موجود ہے. کون اعلیٰ کار بنا؟ کے پی میں آپ کو گورنمنٹ مل گئی, بلوچستان میں آپ کو گورنمنٹ مل گئی, درانی صاحب میرے خیال سے سی ایم بنے تھے 2002 سے 2008 تک. تو یہ ساری کی ساری ہسٹری تو آپ کی رہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار تو آپ بنتے رہے ہیں. تو پہلے ان ساری چیزوں پہ معافی مانگیں اور پھر آگے چلیں. تو پہلے بھی مذہبی سیاسی جماعتوں نے کہ اس ملک میں نیک نامی کسی جگہ ان کو نیک نامی پہ یاد نہیں کیا جاتا. ان کی جو کہہ لیں کہ ماضی ہے, جو ہسٹری ہے ان کے بارے میں, وہ بڑی ہی متنازع اور بڑی ہی کرٹیسزم ہو سکتا ہے, اس کو کھل کے کرٹیسزم ہو سکتا ہے. اب نیا الحاق اور مولانا کی جو آگے چیز ہے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں, مولانا اتنے فرسٹریٹڈ ہوئے کیوں ہیں, اس کی ریزن مولانا نے دیکھا کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا, پاور سے باہر ہیں, 16 مہینے حکومت ملی تھی, اور ساتھ میں جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا خیبر پختونخوا, شکوہ مولانا کا بنتا تھا پاکستان تحریک انصاف سے, کیونکہ اسٹرانگ ہولڈ آپ کا کے پی ہے, کے پی کے سے جیت گئی پاکستان تحریک انصاف. تو آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی سیٹیں تحریک انصاف کو دے دیں, لیکن آپ تحریک انصاف سے ہی ڈائلاگ کر رہے ہیں, آپ انہی سے ہی بغل گیر ہو رہے ہیں, انہی کو مل رہے ہیں. کل رات مطلب ایک ٹائم پہ ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی چینلز پہ آپ کی ملاقات جاری تھی, اور دوسری ٹائم پہ پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں. طرح طرح کے میمز ہم نے دیکھے, اور لوگوں نے اس طرح لکھا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی ڈیزل کی ضرورت پڑ گئی. اور یہ غلط ہے, سیاست میں اس طرح کی روش نہیں ہونی چاہیے. آپ کے بیانات لوگ کوٹ کر رہے تھے کہ یہ تتلیاں ہیں, زمین گرم کریں گے تو جل جائے گی, اور کل وہ تتلیاں آپ کے پاس تھیں, اور جن کو آپ کسی کا ایجنٹ بھی کہتے رہے ہیں, جن کے بارے میں آپ کا قادیانیت کے بھی الزامات لگاتے رہے ہیں, ختم نبوت کے حوالے سے بھی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے آپ ان کی کردار کشی اور الزامات لگاتے رہے ہیں, کل آپ ان کے ساتھ تھے. تو کم از کم مذہب کے نام پہ ایک تو آپ کا چہرہ یہاں پہ آیا ہو گیا کہ مذہب کے نام پہ آپ کس طرح چیزوں کو اپنی فیور کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو آئندہ اس سے گریز کریں. پہلے بھی لوگ آپ کے اوپر انہی چیزوں کی وجہ سے کرٹیسزم کرتے ہیں. باقی جو میں اصل مدعا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا کا ووٹ بینک ہے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کے جیت گئی. پٹھان ذرا تھوڑا اوپر سے ذرا سوچتے ہیں, اگریسو ہیں, پہاڑی علاقے کے لوگ ذرا اگریسو ہوتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر ویسے ہی ہائی ہوتا ہے. تو مولانا نے دیکھا کہ چلے سیٹیں تو ملی نہیں ہیں, بنسبت اس کے کہ 2 سیٹوں کے ساتھ ایک وزارت لے کے اسمبلی میں بیٹھ جائے, یا کوئی بہت میاں صاحب محبت کر دیں کہ زرداری صاحب سے جپی ڈالوں گا, کوئی گورنرشپ مل جائے, کچھ ایسا ویسا مل جائے, تو بہتر یہ ہے کہ اب چپ کر کے اگلے 5 سال بعد کی تیاری کی جائے, کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ شہری علاقوں میں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک تھا ایک دور میں, ختم ہو گیا. پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ختم ہو گیا, سندھ تک محدود ہو گیا. مسلم لیگ نون حالیہ الیکشن میں لاہور میں ابھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ کی پاپولیرٹی ختم ہو رہی ہے. اب مولانا کو یہ فکر پڑ گئی کے پی کے جو گھر ہے ان کا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہار گئے, دوسری بار ہار رہے ہیں, کسے ہار رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف سے ہار رہے ہیں. ان کا اسٹرانگ ہولڈ شہری جو میدانی علاقے ہیں کے پی کے ایون ہزارہ ڈویژن, اب وہاں سے ہار گئے ہیں. تو مولانا نے دیکھا کہ چلے اگریسو پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں. اور یہاں پہ جیسا میں پہلے بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بہت بکتا ہے, تو مولانا نے کہا چلے ذرا وہی بیانیہ اپنا لیتے ہیں. کہ حالانکہ یہ مولانا وہ شخصیت ہے کہ جب احتجاج ہوئے, خان صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کو نوٹس آیا نیب کا, تو ان کی جماعت کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی کہ مولانا کو بلایا گیا, تو مولانا پیش نیب آفس میں نہیں ہوں گے, مولانا کوئٹ کمانڈر پشاور کے گھر جا کے جو ہے وہاں جا کے پیش ہوں گے اور وہاں جا کے دھرنا دیں گے. تو اس ٹائم تک پاکستان تحریک انصاف نے نہ نومی کیا تھا, نہ کوئی جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ ہوا تھا, نہ لاہور میں کچھ ہوا تھا, نہ ملتان میں کچھ ہوا تھا. تو مولانا ان ایکچوئل اپنی جو عوامی اسٹریٹ پاور ہے اس کی بیس کے اوپر دھمکی دیتے تھے. جو ہم نے پی ڈی ایم دیکھی, پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ بھی کیا, وہاں پہ نہ نون لیگ کے پاس کچھ تھا, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کچھ تھا, نہ کسی اور سیاسی جماعت کے. ساری جو افرادی قوت تھی وہ تو مولانا کے پاس تھی, وہ اسٹریٹ پاور تو مولانا کے پاس تھی. مولانا
اس اسٹریٹ پاور کو کے پی کے میں یوز کرتے رہے یا دھمکیاں دیتے رہے. ہم نے دیکھا میاں صاحب پکڑے گئے, چھوٹے میاں صاحب پکڑے گئے, زرداری صاحب, فلیار تالپور, اس کے بعد مریم نواز, نام لے لے, سعد رفیق, احسن اقبال, خواجہ آصف, پوری کی شرجیل ویمن, پوری کی پوری قیادتیں جو ہے اندر رہی. مولانا کو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. کیوں؟ اسٹریٹ پاور کے پی کے میں. تو خوف تھا کہ وہ جو صوبہ ہے وہاں پہ ویسی غیر یقینی کی صورتحال ہے, وہاں پہ کسی صورت مولانا سے پنگا ادارے لینا نہیں چاہ رہے تھے, ان کو چھیڑنا نہیں چاہ رہے تھے, مول نہیں لے سکتے تھے. میرے خیال سے اس کا یہ اچھا ورڈ ہے کہ مولانا کی جو وہاں پاپولیرٹی تھی, تو وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی مولانا کو نظر آئی. تو مولانا نے ایک دم 190 ڈگری کا کلٹی ماری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جب ڈال لی ہے اور مل کے آگے چلنے کا اظہار کیا. جس طرح آج جی ڈی اے نے ایک بڑا سندھ کے اندر مظاہرہ کیا ہے, بڑا احتجاج کیا ہے, وہ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. دوسری چند جماعتیں جو قوم پرست جماعتیں ہیں, بلوچستان میں شاہراہیں بلاک ہیں, پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے, اور حکومت دیکھیں اب کس طرح بنتی ہے. اور تو بن جائے گی, سسٹم نے تو چلنا ہے اور یہی سسٹم چلنا ہے. یہ تو لکھ لیں, یہ 19-20 کر کے یہی سسٹم چلنا ہے, اس میں کچھ اوپر نہیں ہوگا. اور تو پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ لڑ رہی ہے, لیکن جتنی سیٹیں ملی ہیں, جب اجلاس ہوگا اتنی ہی سیٹوں کے ساتھ جا کر نیشنل اسمبلی میں تو آپ نے بیٹھنا ہی ہے. وہ 90 ہے, 95 ہے, 100 ہے, جتنی بھی ہے, ان کو جتنی بھی دھاندلی سے ملی ہیں, اسٹے آرڈر ہے, کورٹ ہے, جو مرضی ہے, لیکن پارلیمان میں تو آ کے انہوں نے حلف تو لے لیا نا. اس کے بعد تو کیس چلتا رہے گا. قاسم سوری صاحب 5 سال گزار گئے تھے, 4 سال اپنے, ابھی تک وہ کیس سپریم کورٹ پاکستان میں پینڈنگ ہے. تو لہٰذا اگلے چند دن میں حالات نارملائز ہوں گے. لیکن جو ایک کہنے کے بلاک بننا تھا, ایک نئی اتحاد بننا تھا پولیٹیکل, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جماعت اسلامی پلس مولانا پلس پاکستان تحریک انصاف, اور یہ وہ فورسز ہے جو پبلکلی, اندر سے نہیں, پبلکلی جن کے سینٹیمنٹس اینٹی امریکہ ہے, اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ جماعت اسلامی بھی کے پی کے تک محدود ہے. پنجاب میں تو اب وہ جو کہتے تھے ہر حلقے پہ جماعت اسلامی کا 5000 ووٹ ہے, وہ ووٹ لے گی ہے جناب ٹی ایل پی. اب صرف کے پی کے میں آپ کا ووٹ بینک جماعت اسلامی کا بچا ہے. مولانا بھی وہی تک ہے, پاکستان تحریک انصاف مینڈیٹ وہاں ملا, اور پنجاب میں مقبول ہے, چاروں صوبوں میں اس کی پاپولیرٹی ہے. لیکن چلیں وہ علاقے وہاں پہ آپ کی ضرورت ہے, اداروں کو بھی, اسٹیٹ کو بھی ضرورت ہے کہ وہاں حالات نارملائز رہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے. تو مل کے وہاں پہ چیزیں گیم کریں گے, پریشرائز کریں گے, تاکہ وہاں حالات ایسے پیدا کیے جائیں سیاسی طور پہ, تاکہ مرکز میں آ کے ڈیل ہو سکے. تھینک یو سو مچ.